السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹیچر سیلف. اور آج ہم آپ کی خدمت میں دبستان لکھنؤ سے متعلق کچھ ممکنہ اہم سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دبستان دہلی سے متعلق کچھ سوالات جو ہے کا ویڈیو بنا کر اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا. اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یو جی سی نیٹس کی تیاری سے متعلق بھی بہت سارے ویڈیوز ہم نے جو بنا کر اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا ہے. اگر آپ اسے نہیں دیکھ سکے ہیں تو آپ انہیں دیکھ لیں تاکہ آپ کے امتحان میں آپ کے لیے مفید ثابت ہو. ٹھیک ہے دوستوں، چلیے دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 1، دبستان لکھنؤ کب اور کیسے بنا؟ یہی کہ دبستان لکھنؤ کا آغاز کب اور کیسے ہوا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں جواب. لکھنؤ کے علم و ادب کا گہوارہ بننے سے پہلے دہلی و دکن دو بڑے مرکز کے طور پہ شہرت کر چکے تھے. لیکن جب دہلی اجڑ گئی تو بہت سے اہل علم و فضل فیض آباد اور لکھنؤ چلے گئے. دہلی کے اجڑنے کے بعد لکھنؤ کے علم و ادب کا گہوارہ بننے سے پہلے دہلی اور دکن دو علمی مرکز کے طور پہ بہت مشہور تھے. لیکن دہلی پہ مصیبت آئی اور دہلی اجڑ گئی. تو دہلی کے اجڑنے کے بعد اہل علم اور اہل فضل جو تھے، علماء، ادباء، شعراء، یہ لوگ دہلی چھوڑ کر ہجرت کرنے لگے اور یہ فیض آباد اور لکھنؤ کی طرف جانے لگے. تو اس طریقے سے لکھنؤ میں علم و ادب کی سرپرستی کی گئی اور وہاں دھیرے دھیرے علماء، ادباء اور شعراء کا وہ ایک مرکز بنتا چلا گیا. پھر وہاں جا کر کے جو علماء اور شعراء نے یا شعراء و ادباء نے شاعری اور ادبی خدمات انجام دی، تو آگے چل کر کے وہ دھیرے دھیرے جب اس کے اندر ایک خاص اپنا رنگ پیدا ہو گیا تو وہ دبستان لکھنؤ کے نام سے مشہور ہو گیا، جو آگے چل کر کے دبستان لکھنؤ کے نام سے بھی جانا گیا. ٹھیک ہے، جس کو ہم نے اپنے الفاظ میں لکھے ہیں تو اس لیے کچھ میں نے ایکسپلین کر دیا ہے نا. آگے دیکھیں، لکھنؤ اور فیض آباد میں کن بادشاہوں نے شعراء و ادباء کی سرپرستی کی؟ جب یہ لوگ آئے تو وہاں کن بادشاہوں کی حکومت تھی اور کن بادشاہوں نے جو ہے علماء، ادباء اور شعراء کی جو سرپرستی کی؟ تو کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تو شجاع الدولہ کے بعد پھر آصف الدولہ اور اس کے بعد شہزادہ سلیمان شکوہ نے سرپرستی کی. تو شجاع الدولہ، آصف الدولہ اور اس کے بعد شہزادہ سلیمان شکوہ نے ان تمام ادباء اور شعراء وغیرہ کی سرپرستی کی. آگے، دبستان لکھنؤ کی کیا خصوصیات ہیں؟ جواب، دبستان لکھنؤ کی خصوصیات درج ذیل ہیں. شاعری میں نشاطی عنصر کا غلبہ، یعنی ایسی شاعری جس کے اندر نشاط کا عنصر زیادہ غالب ہو. خارجیت، داخلیت کے بالمقابل خارجیت کا غلبہ. رعایت لفظی، عورت کے حسن، لباس، زیورات وغیرہ کا زیادہ ذکر، جس کو نسائیت کہہ سکتے ہیں ہم، ہے نا. ان کے حسن، لباس، زیورات وغیرہ پہ زیادہ شاعری کرنا، نسائیت پہ زیادہ زور. تصوف، صبر و قناعت کا ذکر نہ کرنے کے برابر. تصوف اور صبر و قناعت وغیرہ کا ذکر بالکل نہ کے برابر. ٹھیک ہے. شاعری میں خیال سے زیادہ توجہ الفاظ کی نوک پلک سنوارنے پر ہوتا ہے. شاعری کے اندر کیا خیال، کیا پیغام دے رہے ہیں، اس سے زیادہ الفاظ کی بناؤ سگار پہ زیادہ زور ہوتا ہے. عمدہ تشبیہات و استعارات، ثناء و بدائع کا بھرپور استعمال وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لکھنؤ کی خصوصیات ہیں. نشاطی عنصر کا غلبہ، خارجیت، دایت لفظی، نسائیت، تصوف، صبر و قناعت کا نہ ہونے کے برابر ذکر، الفاظ کی بناوٹ سنگار پہ زیادہ دھیان، تشبیہات و استعارات اور ثناء و بدائع کے بھرپور استعمال، یہ ساری چیزیں لکھنؤ کی شاعری کی خصوصیات ہیں. دبستان لکھنؤ کی شاعری کی اہم خصوصیات ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں. آگے سوال، دبستان لکھنؤ کے شعراء کون کون ہیں؟ کون سے جو مشہور شعراء ہیں؟ جواب، شیخ غلام علی حمدانی مصحفی، یہ پہلے شعراء ہیں، بڑے شعراء ہیں. یہ دہلی سے لکھنؤ آئے تھے، یعنی یہ دبستان دہلی میں تھے. دہلی کو جڑنے کے بعد دہلی سے لکھنؤ گئے. ان کی شاعری میں دہلویت اور لکھنویت کا امتزاج ملتا ہے. چونکہ وہ دہلی سے آئے تھے تو دہلوی مزاج میں ان کے اندر شاعری کے اندر تھی. اس طرح سے لکھنؤ گئے تو لکھنوی تہذیب آیا، ان کی طرز شاعری کے اندر رنگ گئے. تو دونوں لکھنویت اور دہلویت دونوں کا امتزاج ملتا ہے. تو مصحفی یہ دہلی سے آنے والے شاعر ہیں. انشاءاللہ خان شاہ یہ ہیں دوسرے شاعر. اسی طریقے سے ایک ہیں شیخ قلندر بخش جرات،
جرأت دہلی میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور ان کی شاعری کا مخصوص رنگ معاملہ بندی ہے. معاملہ بندی ان کی شاعری کا مخصوص رنگ ہے، جس میں عاشق و معشوق کے درمیان جو در پردہ معاملات ہیں ان کا کھلے بند اظہار کرنا، یہ معاملہ بندی کہلاتا ہے، جو دبستان دہلی کی اہم ترین خصوصیت ہے. دبستان دہلی کی بھی ایک خصوصیت ہے، لیکن اس کا بہت زیادہ اظہار اور جو ہے کیا نام ہے دبستان لکھنؤ کے اندر بھی ہوا ہے. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نابینا تھے. شیخ قلندر بخش شیخ قلندر بخش جرأت جو تھے یہ نابینا تھے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھ لیجئے دہلی سے لکھنؤ آنے والے شعراء میں کون کون سے ہو گئے؟ مصحفی اور یہاں جرأت. یہ دو شعراء ایسے ہیں جو ہیں تو دبستان لکھنؤ میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن یہ دہلی سے لکھنؤ آئے تھے. تو ان دونوں کی شاعری میں جو ہے لکھنویت اور دہلویت دونوں کا امتزاج نظر آتا ہے. اسی طریقے سے آگے حیدر علی آتش، یہ فیض آباد میں ہی پیدا ہوئے، کسی دربار سے وابستہ نہیں رہے اور نہ کسی کی مدح میں قصیدہ کہا. آتش کے استاد مصحفی ہیں. تو آتش کے استاد مصحفی تھے، جو کہ دہلی دبستان سے وابستہ تھے، کیونکہ وہ دہلی سے لکھنؤ گئے تھے، اس لیے آتش کے کلام میں بھی دہلی و لکھنؤ کی دبستانوں کا امتزاج پیدا ہو گیا تھا. حالانکہ آتش خود دبستان دہلی سے وابستہ نہیں تھے، آتش فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے کہ ان کے استاد کون تھے؟ مصحفی تھے. تو استاد کی تتبع مطلب ان کی پیروی میں یا ان سے جو سیکھا ہے اس وجہ سے ان کے شاعری کے اندر لکھنویت اور دہلویت دونوں کا امتزاج پیدا ہو گیا. آتش ناسخ کے مد مقابل تھے، ہے نا، ناسخ کے مد مقابل ان کو شمار کیا جاتا تھا، لیکن ناقدین نے ان کو ناسخ پر فوقیت دیتے ہوئے ان کو لکھنؤ دبستان کا نمائندہ شاعر قرار دیا ہے. دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر قرار دیا. کس کو؟ دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر قرار دیا. کس کو؟ آتش کو. آتش کو لکھنؤ پہ ناسخ پہ فوقیت دی گئی ہے، ٹھیک ہے. آگے شیخ امام بخش ناسخ کی شاعری میں جو ہے جذبات اور احساسات نہیں ملتے ہیں. انہوں نے مشکل زمینوں اور طویل ردیفوں میں شاعری بھی کی ہے اور خود کو استاد بھی تسلیم کروایا ہے. شاعری جو کی ہے انہوں نے مشکل زمینوں میں اور طویل ردیفوں کے اندر شاعری کی ہے، اور اس وجہ سے خود کو شاعر بھی منوایا اور استاد بھی تسلیم کروایا. لیکن ان کی جو شاعری ہوتی تھی وہ جذبات و احساسات سے خالی ہوا کرتی ہیں. ہاں، لیکن زبان کی اصلاح کی کوششوں کے لیے جو انہوں نے اصلاح کی جو کوشش کی ہے انہوں نے، اسے جو ہے انہیں بس اس اصلاح زبان کی کوشش کی وجہ سے جانا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اصلاح زبان کی کوشش کی، زبان کی اصلاح کی. آگے سوال، سراپا نگاری، مضمون آفرینی اور معاملہ بندی کس دبستان کی خصوصیات میں سے ہے؟ جواب، دبستان لکھنؤ کی. جیسا کہ بتایا کہ معاملہ بندی دہلی کے کچھ شعراء کے اندر بھی ہے، لیکن یہ بطور خاص جو خاصہ ہے وہ دبستان لکھنؤ کا خاصہ ہے کہ معاملہ بندی یہاں بہت زوروں پر ہے. ورنہ تو معاملہ بندی کا جو ہے کہ اس سے متعلق جو کچھ اشعار ہے وہ دبستان دہلی کے شعراء میں بھی مل جاتے ہیں. آگے سوال، دبستان دہلی سے دبستان لکھنؤ جانے والے شعراء کون کون سے ہیں؟ جیسا کہ میں نے بتایا جرأت اور مصحفی، یہ دو شعراء ایسے ہیں جو لکھنؤ تھے تو دبستان دہلی سے متعلق، لیکن یہ پھر جو ہے دہلی کو جڑنے کے بعد لکھنؤ چلے گئے. سوال، حیدر علی آتش کے استاد کا نام کیا ہے؟ تو حیدر علی آتش کے استاد کا نام مصحفی ہے. پہلے بات آئی مصحفی. سوال، وہ کون سا شاعر ہے جو دہلی میں پیدا ہوا، پھر لکھنؤ جا کر دبستان لکھنؤ سے وابستہ ہوئے اور وہ نابینا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں کہ وہ پیدا تو دہلی میں ہوئے، پھر جو ہے لکھنؤ چلے گئے، دبستان لکھنؤ سے وابستہ ہو گئے، دبستان لکھنؤ کی شعراء میں شمار ہوا، اور وہ نابینا بھی تھے. تو یہ ہیں شیخ قلندر بخش جرأت، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نابینا تھے. دوستوں، تو آج کے لیے اتنا ہی. یہ ہم نے کچھ سوالات جو ہیں ارینج کیے تھے جس سے جو ہے مدد ملے گی کہ دبستان لکھنؤ کو سمجھنے میں. امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو، اور انشاءاللہ پھر جلدی کسی اگلے ویڈیو میں ملیں گے. جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں اور اچھے سے پڑھیں، اچھے سے تیاری کریں ایگزام کی. ٹھیک ہے دوستو، پھر انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.